بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ بدر میں جو کافر بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ پہلے خود باپ نے اپنے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا دیا۔ اسلام سے پہلے مکہ میں سے یہ شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارے، کافروں کے سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میدان جنگ سے ملا ہوا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا تو انہوں نے مال غنیمت گرا دیا اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں ان کے قیدی بن گئے۔ یہ انہیں لے جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پکارا، اے اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا سردار امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصار ان کی طرف دوڑ پڑے اور چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں امیہ ان کے دوست تھے، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امیہ کے قتل کی شدت پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ خوفناک انداز میں چیخا اور اس کی چیخ بلند ہوئی اور پھر امیہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معمولی زخمی ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نصیب نہیں آیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن عبداللہ کا بھی پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ سے پہلے نوفل بن عبداللہ نے غرور سے کہا تھا، اے قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، اسے ذلت کے ساتھ قتل فرما۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں گروہوں یعنی اسلام اور کفر میں سے جو تیرے نزدیک اور افضل اور پسندیدہ ہیں، اس کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو الحکم، آج کوئی تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ مگر میں بڑھا اور تلوار کا ایک وار کیا جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی، پھر ایک اور وار کیا، اس سے اس کا بازو کٹ گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ میں مصروف رہا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان میں سے کسی نے وار کیا اور میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی ٹوٹ گئی، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنا بازو اٹھا کر پھینک دیا۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے اس پر وار کیا، اس وار سے وہ گر گیا، اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔
لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت معاذ آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کے گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برتری اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اس خوبصورت اور قیمتی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔